کہ بیل گرانٹنگ تو ویسے بھی چھوٹی سی بات ہے. میں سچی بات بتاؤں آنیسٹلی اس پولیٹیکل ٹرموائل میں یہ چھوٹی سی بات ہے اس وجہ سے کہ تقریباً جتنے لوگوں کی بھی بیلز ہائی کورٹس کے اندر گئی ہیں وہ ساری گرانٹ کر دی گئی ہیں, خواہ وہ 9 مئی کے ملزمان ہوں, خواہ وہ دیگر چیزوں کے اوپر جن لوگوں کو آپ نے پکڑا 26 نومبر کے دیگر جگہوں کے, ان سب لوگوں کو بیلز گرانٹ کر دی گئی ہیں. بیلز کا مسئلہ نہیں ہے, آپ بے شک کس 2 لوگوں کو رکھنا چاہتے ہیں اندر, یاسمین راشد صاحبہ کو رکھ کے, کیونکہ نواز شریف صاحب وہ الیکشن ہار گئے تھے تو ان کو اگر ٹھنڈ پڑتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے, رکھیں. جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ تو اصل سیاسی مسئلہ ہے نا, 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن بھی اور 8 فروری کا جوڈیشل کمیشن بھی, یہ تو صرف سیاسی مسئلہ ہے. اور کیونکہ آپ قانون کی اور آئین کی, آپ کی اور میری حکومت, ہماری سانجی حکومت اتنی زیادہ ماننے والی ہے تو 12 جولائی کا فیصلہ سپریم کورٹ کا امپلیمنٹ کر دیں جو ابھی بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا, اور جوڈیشل کمیشن بنا دیں, کسی بندے کو رہا نہ کریں, مسئلے سارے سالو ہو جائیں گے. اچھا سعد صاحب, آپ نے ایک تو آپ نے بہت یہ جو سوال کیا اس کو پہلے میں کلیریفائی کر دوں کہ میں نے یہی کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنانے کے اوپر پرائم منسٹر کی آبویسلی ان کی ان پٹ کے بعد ڈیسیجن لیا جائے گا اور جو کمیٹی ہے وہ ڈیسیجن لے گی. سو آئی تھنک دیٹ از ون میٹر جس کے اوپر ابھی ہم زیادہ کامنٹ نہیں کر سکتے جب تک پرائم منسٹر کا ان پٹ نہیں آتا, لیکن پارٹی کا جنرل سٹانس پہلے سامنے آ چکا ہوا ہے کہ اس کے اوپر وی کین ہیو talks about that and we can decide کہ کیا کیا جا سکتا ہے. جو 12 جولائی کی ججمنٹ ہے وہ بھی آپ منصور شاہ صاحب سے بہتر سمجھتی ہوں. نہیں, میں بالکل بہتر نہیں سمجھتی, بٹ مجھے نہیں پتا آپ کو پتا یا نہیں پتا, لیکن میں نے خود ایک پٹیشن آلریڈی کی ہوئی ہے ای سی پی میں اسی 12 جولائی کی ججمنٹ کے اگینسٹ. سو ایشو یہ ہے کہ دیکھیں حکومت وقت کا کیا کام ہے. حکومت وقت کا آپ نے کہا کہ جی یہ کام ہے, یہ کام ہے, حکومت وقت نے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ہے. تو حکومت وقت کا میرے خیال میں کسی کی بھی حکومت ہو, ان کا سب سے امپورٹنٹ کام ہے اس آئین کی پروٹیکشن جو ہمارے ملک میں سپریم ہے. بالکل ٹھیک ہے. سو اگر کوئی غیر آئینی فیصلہ آتا ہے, نو میڈم آپ نے آرٹیکل 190 پڑھا ہے؟ نہیں, میں نے بالکل پڑھا ہے. آپ نے آرٹیکل 189 190 دونوں پڑھے ہیں. آئین پاکستان جس کی آپ محافظ ہیں, آپ کی حکومت محافظ ہے, ہم تو رعایا ہیں, آپ اس کے محافظ ہیں. آئین پاکستان خود یہ کہتا ہے کہ آئین کا وہ مطلب ہوگا جو سپریم کورٹ کہے گی. مطلب جی That's what I'm coming at, but جہاں پہ آئین بلیک اینڈ وائٹ ہے وہاں پہ انٹرپریٹیشن نہیں ہو سکتی. آرٹیکل 189 میں بھی یہ بات لکھی اور آرٹیکل 190 پہ اس ڈیسیجن کو آپ پہ بائنڈنگ کر دیا. سپریم کورٹ نے کہا کہ ہمارے ایک لارجر بینچ کے, جس میں ماشاءاللہ فائز عیسیٰ صاحب بھی شامل تھے, اس بینچ کے ہیڈ تھے, امین الدین خان صاحب بھی شامل تھے, اس بینچ نے, کیونکہ وہ تو ایک بڑا ان کانسٹیٹیوشنل سا غیر پڑھا لکھا بینچ ہے نا, حکومت اصل کانسٹیٹیوشن تو حکومت جانتی ہے, لیکن اس ناقص سے بینچ نے جس میں سپریم کورٹ کے ٹاپ 4 میں سے 3 ججز کم از کم ایک طرف تھے, اس نے کہا کہ آئین کا یہ مطلب ہے کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دے دیں. جب آپ نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا, انہوں نے یہ بھی نہیں کہا, ان کی ججمنٹ میں یہی لکھا ہے, ان کی ججمنٹ میں یہ لکھا ہے کہ ان کو ایکسٹرا ٹائم دیا جائے جس کی آئین میں کہیں گنجائش نہیں ہے. اس کے اندر لکھا ہے کہ it is a political party, it continues to be a political party. No, we don't disagree that it is a political party. ایک یہ کہ کچھ کو انہوں نے آٹومیٹکلی پی ٹی آئی میں کر دیا جنہوں نے شروع میں ایفیڈیوٹس دیے تھے, اور دیگر کو ٹائم دے دیا. آپ نے اس میں سے ایک کو بھی نہیں ابھی تک سیٹ دی. یہ نہیں کہ آپ نے وہ ٹائم والوں کو نہیں دی, وہ جن کو ڈکلیئر کر دیا تھا آپ نے ان کو بھی ابھی تک سیٹیں نہیں دی, کیونکہ وہ سنی اتحاد کاؤنسل جوائن کر چکے تھے within 3 days of their oath. سپریم کورٹ کہہ رہی تھی کہ ان کا ایفیڈیوٹ پی ٹی آئی کا تھا. سپریم کورٹ کے آرڈر میں لکھا ہے کہ جنہوں نے پہلا ایفیڈیوٹ پی ٹی آئی کا سبمٹ کیا, اگر آرڈر جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ ہے, ہم اس آرڈر کو نہیں مان سکتے. سوری میڈم, یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ تعین کریں گی کہ سپریم کورٹ آئین کے مطابق ہے یا نہیں ہے. آپ کو یہ اختیار کس نے دیا سپریم کورٹ کے اوپر بیٹھنے کا, کہ آپ اوپر بیٹھ کے سپریم کورٹ کو بتائیں گے کہ وہ آئین کے مطابق چل رہی ہے نہیں چل رہی. آئین نے, جس کا آپ تحفظ کرنا چاہتی ہیں, اس آئین نے سپریم کورٹ کو یہ اختیار دیا کہ وہ آپ کے اوپر بیٹھ کے بتائے, حکومت وقت کے اوپر بیٹھ کے بتائے. not rewrite, interpret کریں.